یہ اب ایلن لکھتا ہے آلموسٹ اسپیسیفک فار گال اسٹون کولک. گال اسٹون کولک کے لیے تو کسی اور علامت کے بغیر کہتا ہے کولیسٹرینم ضرور دے دو. کولیسٹرینم کو میں نے جگر، گال بلیڈر اور اس کا اسپلین اور پتا، یہ سارا نہ پتا گال بلیڈر ہو گیا، وہ اس کو جو تلی، پینکریاس بھی، پینکریاس اور تلی، یہ جو آپس میں تعلق والے حصے ہیں سارے، ان سب چیزوں میں کولیسٹرول مفید ہے. اور جگر کے کینسر میں بھی خدا کے فضل سے بہت ہی اچھا اثر رکھنے والی ہے. ایک مریض کو جبکہ میرا نارمل جو نسخہ تھا عام طور پہ جو میں کینسر کا دیتا ہوں اس میں کولیسٹرول شامل نہیں ہے، بہت مفید ہے، بہت گہرے، یعنی ایسے امراض میں جہاں کینسر کے ایسے مریضوں میں جو تقریباً آخری کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، ان پہ بھی وہ خدا کے فضل سے وہ اثر ہوا، واپسی شروع ہو گئی اور ٹھیک ہو گئے. اگر فائدہ ہوتے ہوتے پھر تکلیف بڑھے یا کوئی کسی حصے میں جگر کے کسی حصے میں کینسر پھیلنے لگے تو اس وقت کولیسٹرول اس کو چیک کرنے میں بہت مفید ہے. اور ایسا ایک کیس ہے میرے سامنے، خدا فضل سے اچھا بھلا زندہ ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا، کچھ عرصے کے بعد بالکل ٹھیک ہوتے ہوتے دوبارہ سپرٹ کیا اس نے، تو باقی نسخہ وہی رکھا، کولیسٹرول بڑھا دی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا خدا کے فضل سے. اور کولیسٹرول میں خوبی یہ ہے کہ درد دور کرنے میں فوری اثر کرتی ہے یہ، اور درد کے لحاظ سے پتے کی درد میں بھی سخت پتے کا کالے ہو، کولیسٹرول کی ایک دو خوراکیں دیں 10-15 منٹ کے وقفے سے فوری اثر دکھاتی ہے. مگر میں نے جو نسخہ بنایا ہوا ہے اس میں دوسری دوائیں ہیں، بعض ٹیریلونیم بھی اس میں ہے اور وہ بڑا مفید ہے، لکھا ہوا ہے نا تمہارے پاس. حضور ایک دوست ہیں، ان کا پتے میں تکلیف تھی تو انہوں نے پتا نکال دیا ان کا، اچھا لیکن کوئی بات نہیں، درد ابھی تک وہیں اس طرح ہی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھی یہ دوائی دے سکتے ہیں؟ ہاں دیں. وہ فینٹم درد ہوتی ہے، جی یہ ہوتا ہے، یہ درد کا کچھ نہ نہیں، کبھی ہوتا کبھی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے 4-5 دفعہ بدل چکے ہیں درد کی جنس سے. یہ جو پاؤں کٹ جائے وہاں بھی ہوتی ہے، جی یہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی درد ہوتا ہے وہاں عضو موجود نہ بھی ہو جی جی تو دوا وہی رہے گی، وہی ٹھیک. اور اللہ کے فضل سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. ویسے گھٹنے سے اگر کاٹا جائے اور گھٹنے کے سٹمپ میں یا اس سے نیچے درد شروع ہو جائے، اس میں لیڈم بہت مفید ہوتی ہے. تو بہت سی دوائیں ہیں جن میں بعض خاص قسم کے فینٹم سے تعلق ہے. ٹو میں اکثر ہوتی ہے، جن کے پاؤں کٹ جائے ان کی ٹو میں بہت درد ہوتا ہے ہم ساری. اچھا، کولیسٹرول میں اور کون سی خاص باتیں ہیں؟ اس نے بھی یہی لکھا ہوا ہے، ایلن نے بھی، ان کیسز ڈائگنوزڈ ایز کینسر آف دا لیور، کہتے ہیں ہم نے اس کو مفید بتایا گیا ہے. میں نے تو خود تجربہ کیا ہوا ہے، خدا کے فضل سے بہت اچھا اثر رکھتی ہے اس پہ. موٹاپے کے لیے مفید چیز ہے یہ، اور جن کا جگر بعض بائل زیادہ بناتا ہے، مثلا LDL، اس میں بھی کولیسٹرول بہت مفید ہے. اتنا خدا کے فضل سے نمایش میں اثر ہوتا ہے کہ کئی ایسے مریض جو امریکہ میں تمام وہ نئی دوائیں جو ایجاد ہیں اس کو بلڈ پریشر کو لو کرنے کے لیے اور کولیسٹرول لو کرنے کے لیے، وہ استعمال کرتے رہے اور فائدہ نہ ہوا. تو جب میں نے یہ اس کے ساتھ ایک اور نسخہ ملا کے دیا تو حیرت انگیز فرق پڑا.
बल्कि अक्सर फिर डॉक्टर बुला के तज्जुब से देखते हैं और भी बुला लेते हैं लोगों को, ये देखो ये क्या हुआ है। तो ये जो कोलेस्ट्रम है ये भी खुदा के फजल से इतना नुमाया असर करने वाली दवा है। इसके साथ जो अमूमन असाबी इलामतें मिलती हैं वो कोई जहनी या मिजाजी इलामतें ऐसी नहीं हैं जिसको नुमाया तौर पर महसूस आप इलामत के तौर पर पहचान बना सकें, मगर इरिटेबिलिटी अमूमन मैंने देखा है इसमें हो जाती है। वो गालबन पित्ते की बीमारियों का हिस्सा है। सफरावी मिजाज हो जाता है ना, थोड़ा सा इंसान बेचैन और इरिटेबल महसूस करता है, लेकिन आर्सेनिक वाली वो नहीं है कैफियत। ना कैमोमिला की तरह बदमिजाजी है। वैसी तबीयत पंजाबी में औरतें कहती हैं आवाज़ार होने बैठे। आवाज़ार जो लफ्ज़ है वो बेहतरीन इसको डिस्क्राइब करता है। आवाज़ार का उर्दू लफ्ज़ है कोई? नहीं, बेचैनी नहीं, हाँ बेजारी सी है कुछ, तंगी और बेकरारी और बेजारी सबका मिला के उन्होंने एक लफ्ज़ आवाज़ार बनाया। रिलेशन